الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ولا مشيع له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم. قبل اس کے بعد شروع ہوں ایک مرتبہ بلند آواز کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا كريم. آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ذکر چل رہا ہے اور غزوات کا سلسلہ چل رہا ہے. غزوات میں غزوہ احزاب جس کو غزوہ خندق اور جنگ خندق کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کچھ حصہ اس کا پچھلے جمعے ہو چکا ہے. غزوہ احزاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ حزب کے معنی آتے جماعت کے اور احزاب معنی بہت ساری جماعتیں. یہ وہ غزوہ تھا جس میں مشرکین نے پوری طاقت لگا دی تھی اپنی، اور ساتھ میں جو مختلف قبائل تھے، قبیلے بنو غطفان اور جو چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، ان تمام کو ساتھ میں لے کر تقریباً 10,000 کی فوج کے ساتھ میں مدینہ منورہ کا ارادہ کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے جو مشورہ لیا، صحابہ کرام میں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے علاقے میں یعنی ملک فارس میں جب اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہے تو ہم لوگ جو ہے اپنے علاقے کے ارد گرد جو ہے خندق کھود لیتے ہیں تاکہ دشمن کا جو لشکر ہے وہ اس کو پھیلا کر اس طرف نہ آ سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند کیا اور صحابہ کرام پر چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنا کر، جماعتیں بنا کر 10 گز کے حساب سے 10 صحابہ کرام کو خندق کھودنے کے کام پر لگا دیا. یہ خندق جو ہے عرب میں بالکل نئی چیز تھی. تو جب یہ خندق پوری ہوئی تو یہاں خندق پوری ہوئی اور وہاں مشرکین کا لشکر آ کر وہاں ٹھہر گیا. اب جب اس نے دیکھا تو وہ بھی اچنبے میں، کیونکہ پورا عرب اس بات سے جانتا ہے کہ بھئی ایسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. یہ چونکہ ملک فارس کا طریقہ تھا لڑنے کا. اب یہاں حالات ایسی ہیں کہ 10,000 کا لشکر سامنے پڑا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ عورتوں اور بچوں کو مدینہ منورہ میں ہی پیچھے کے علاقے میں ایک قلعے کے اندر بھیج دیا اور خود 3,000 کی جمعیت کو لے کر جو ہے مقابلے کے لیے آپ تیار ہو گئے. آپ لوگ جو عمرے پہ گئے ہیں تو مدینہ منورہ کے اندر جب زیارت کراتے ہیں نا وہ لوگ، تو وہ علاقے میں لے کے جاتے ہیں جہاں غزوہ خندق ہوئی تھی. تو جہاں اس وقت جو ہے وہاں 7 مساجد بنا دی گئی. حالانکہ وہ مسجدیں بھی ابھی تقریباً ختم ہی ہو گئی ہے، اس کے کھنڈرات تھوڑے سے باقی ہے، لیکن وہ زیارت کرانے والے بتلاتے ہیں کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خیمہ یہاں لگا ہوا تھا. وہ جہاں جہاں جن بڑے بڑے صحابی کا خیمہ لگا ہوا تھا اس نام سے مسجد ہے. مسجد علی ہے، یہ مسجد عمر ہے، یہ مسجد عثمان ہے. اس طرح 7 مسجدیں بنی ہوئی جہاں ان تمام صحابہ کرام کے خیمے لگے ہوئے تھے اس لڑائی کے موقع پر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقابلے کے لیے تیار ہو گئے اور حالات بہت زیادہ نازک. خود موسم اتنا خطرناک کہ بہت کڑاکے کی ٹھنڈ پڑ رہی تھی. دسمبر جنوری کا مہینہ جو خوب ٹھنڈ کا مہینہ ہوتا ہے,
اور صحابہ کرام کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی سامان بہت کم، اور سامنے جو لشکر تھا بالکل تیاری کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ بہرحال ان لوگوں کو بھی اس سے واسطہ نہیں پڑا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلے کے لیے تیار ہو کے وہاں آ کے آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ کچھ دنوں تک کوئی لڑائی کی نوبت نہیں آئی، بس تیر اندازی کا مقابلہ، وہاں سے تیر پھینکے جا رہے ہیں، یہاں سے تیر پھینکے جا رہے ہیں، اس طرح کا مقابلہ ہوا۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مدینے میں پہلے 3 قبیلے رہتے تھے یہودیوں کے، تو بنو قینقاع کو سب سے پہلے جلا وطنی ہوئی، پھر اس کے بعد بدعہدی کی وجہ سے بنو نذیر کو بھی جلا وطن کر دیا گیا۔ بنو نذیر کا جو سردار تھا حیی ابن اخطب، حالانکہ اس کی جو بیٹی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ام المؤمنین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہے بعد میں۔ تو یہ حیی ابن اخطب بڑا شریر انسان تھا، یہ جو ہے چپکے سے خندق کو پھلانگ کر چکے، اس لڑائی تو اس سے تھی نہیں، اس لیے کسی نے اس کے اوپر زیادہ توجہ بھی نہیں دی۔ یہاں ایک قبیلہ اور بچا ہوا تھا بنو قریظہ کا، ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا۔ معاہدہ تو تینوں قبیلے سے تھا، لیکن 2 قبیلے معاہدہ توڑ کر جلا وطن ہو چکے تھے، لیکن چونکہ اس وقت لڑائی کا موقع تھا تو یہ جو ہے حیی ابن اخطب جو ہے اسی نے اصل میں پورے لشکر کو، پورے عرب کو بھڑکایا ہوا تھا۔ پورے جو مکہ کے سردار بنو غطفان وغیرہ جو آئے تھے، یہ سارے یہودیوں کے سازش کا نتیجہ تھا۔ تو یہ وہاں آیا، بنو قریظہ کا جو سردار تھا کعب ابن اسد، اس نے جیسے اس کو دیکھا فوراً قلعے کا دروازہ بند کر دیا، اوپر چڑھ گیا، ابھی آواز دینے لگا تو اس نے کعب ابن اسد نے بہت کہا کہ نہیں، تم بہت شرارتی انسان ہو اور تم جب بھی کچھ کرتے ہو اس کا برا ہی نتیجہ نکلتا ہے، اور میرے محمد کے اندر جو ہے خیر اور سچائی اور امانت داری کے علاوہ کوئی بات نہیں پائی ہے، میں تمہاری بات نہیں سنوں گا۔ اب یہ حیی ابن اخطب خوب دروازہ کھٹکھٹاتا رہا اور کہنے لگا کہ دیکھو میں نے 10,000 کا لشکر لے کر آیا ہوں، اور جو ہے تم بالکل مطمئن رہو، میں تمہارا ساتھ دوں گا، اور 10,000 کا لشکر بھی تمہارا ساتھ دے گا، اور تم کب تک ایسے رہو گے۔ خوب اتنا اس کو بہکایا کہ مجبوراً اس نے آ کے ہتھیار ڈال دیا، دروازہ کھول دیا۔ ابھی اندر گیا اور جا کے اس کو بہکا دیا کہ تم جو ہے وہ معاہدہ توڑ دو اور تم جو ہے پیچھے سے حملہ کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گیا۔ بالکل پریشانی والی بات بھی تھی کہ مقابلہ کچھ بھی نہیں ہے، سامنے 10,000 کا لشکر ہے اور بالکل کیل کانٹوں سے لیس ہے، لڑائی کا ماحول ہے، موسم ساتھ نہیں دے رہا ہے، بھوک الگ نڈھال کیے ہوئے ہیں۔ ایسی حالت میں اگر گھر کے اندر بھی دشمن پیدا ہو جائے تو یہ تو بہت خطرناک بات ہے۔ اچھا، اس موقع پر منافقین نے بھی اپنے رنگ دکھائے، قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں اور اجازت دے رہے کہ یا رسول اللہ ہمارے گھر جو ہے بالکل خالی ہے اور وہاں دشمنوں کا حملے کا خطرہ ہے، ہم جو آپ جو اجازت دے دیجیے ہم واپس چلے جائیں۔ سب اس طرح منافقین نکلتے رہے وہاں سے۔ اللہ کے رسول کو اس کی اطلاع تھی، اللہ کے رسول جانتے تھے کون کون منافقین ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کرام کو بھیجا اور کہا کہ دیکھو وہاں جا کر تحقیق کرو کہ بنو قریظہ نے واقعی عہد توڑ دیا ہے، معاہدہ توڑ دیا ہے کہ یہ خبر جھوٹی ہے، لیکن جب اگر آ کر جب تم اطلاع دو گے تو اگر خبر صحیح نکلی تو اشارے میں بتانا، اور اگر خبر غلط نکلی تو سب کے سامنے کہہ دینا، کوئی مذاکرہ نہیں۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر تھی اصل میں، کیونکہ ایسے موقع پر یہ کہہ دینا کہ ہمارے فلاں معاہدے نے ہمارا معاہدہ توڑ دیا، یہ بہت زیادہ مورل ڈاؤن کرنے والی بات ہے اور حوصلہ توڑنے والی بات ہے کہ سارے صحابہ کرام بدل ہو سکتے تھے۔ تو یہ دونوں صحابہ کرام جب وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے الٹا یہ کہ معاہدے کی پاسداری کرتے، غلطی کا اعتراف کرتے، نعوذ باللہ اللہ کے رسول کو برا بلا کہنے لگا اور کہنے لگے کون محمد، ہم نہیں جانتے محمد کون ہے، اور جو ہمارا تمہارے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں، اس طرح کی باتیں کی۔ اب یہ دونوں صحابہ کرام آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اشارے میں کہا کہ عزل اور قارا، یعنی کہ یہ 2 قبیلوں نے جس طرح واقع رجی میں بدعہدی کی تھی ان قبیلوں والوں کا نام دیا کہ جس طرح انہوں نے بدعہدی کی تھی اسی طرح بنو قریظہ نے بھی بدعہدی کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا افسوس ہوا اس بات کا۔ بہرحال وہاں بھی لوگوں نے یہ کیا کہ جہاں مسلمان عورتیں اور بچے جو ہیں قلعے میں تھیں تو وہاں ان کی نگرانی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو چھوڑا تھا نگرانی کے طور پر، اور اس میں سے بچے اور عورتیں ہی تھیں، ایک مرد یہ تھے۔
تو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان عورتوں میں تھی. تو انہوں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک یہودی جو ہے قلعے کے اطراف میں منڈلا رہا ہے. تو ان کو شک ہوا کہ یہ یہودی جو ہے جاسوس ہو سکتا ہے, اور اگر اس نے جا کر وہاں خبر کر دی کہ یہاں عورتوں کے علاوہ بچوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو یہودی پیچھے سے حملہ کر دیں گے. تو انہوں نے حضرت حسان سے کہا کہ دیکھو وہ یہودی جاسوسی کے لیے آیا ہے, تم جا کر اس کو قتل کرو. تو حضرت حسان کہنے لگے کہ بھائی میں تو کمزور آدمی ہوں, میں کیسے قتل کروں گا اس کو, میں تو بڑا کمزور ہوں. تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلی تنہا, اور حالات کیسے ہم سب جان رہے ہیں, تو وہ نکلی باہر اور ہاتھ میں ایک ڈنڈا لیا اور جا کر اس یہودی کے بھیجے پہ ایسا مارا کہ اس کا سر پھوٹ گیا اور بھیجا باہر نکلا. واپس اندر آئی اور کہا کہ حضرت حسان سے کھچاؤ اس کے, اور یہ چونکہ یہ آدمی ہے میں اس کے ہتھیار نکال نہیں سکتی, ہاتھ نہیں لگا سکتی, تم کم از کم ہتھیار تو جا کے نکالو. تو حضرت حسان کہنے لگے کہ بھائی میرے اندر تو اتنی ہمت بھی نہیں, مجھے اس کے ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے, یہ اکیلی عورت کا کارنامہ ہے, ورنہ ایسے موقع پر تو بڑے بڑے مردوں کے کہتے حالت خراب ہو جاتی ہے. لیکن وہاں صحابیہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والی ایک عورت, اور ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول کی پھوپھی تو کم از کم 60 سال کے اوپر کیوں ہوں گی, 60-70 سال کے اوپر کی, اس وقت یہ بہادری. یہاں موقع یہ ہوا, بہت دن ہو گئے, ایک مرتبہ تو ایسی تیر اندازی ہوئی, اتنی تیر اندازی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 4 نمازیں قضا ہو گئی. ایک روایت میں کہ عصر کی نماز قضا ہو گئی, اور ایک روایت میں کہ 4 نمازیں, ہو سکتا ہے کسی دن عصر کی نماز قضا ہوئی ہو, کسی دن 4 نمازیں قضا ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا افسوس ہوا 4 نماز قضا ہونے کا. بعد میں آپ نے وہ نمازیں قضا کی اور آپ نے بد دعا بھی دی ان کو. بہرحال بہت زیادہ حالات خراب. ایسے موقع پر جو ہے ایک صحابی آئے, نعیم ابن عبداللہ, یہ جو ہے ایمان لے کر آ گئے تھے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں ایمان لے کر آ گیا ہوں, لیکن میرے قبیلے والوں کو معلوم نہیں ہے, اگر آپ کہیں تو میں کچھ تدبیر کرتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھئی لڑائی تو نام ہی حیلہ کا ہے, تدبیر بازی کا ہے, کہ اس کے اندر جو موقع جس طرح میں ملے اس طرح کرنا جائز ہے. بہرحال ٹھیک ہے. اس درمیان میں جو ہے جو یہ ایام چل رہے تھے, جب محاصرہ ہوا تھا, جو گھرے ہوئے تھے, کسی نے بہت مرتبہ ہمت بھی کی, لیکن وہاں سے لوگ ہمت کرتے یہاں سے تلوار اور تیر. تو ایک مرتبہ ہمت کر کے عمرو ابن عبدود, نوفل ابن عبداللہ اور اکرمہ ابن ابی جہل اور ایک اور کوئی ساتھ آدمی جو ہے وہاں سے خندق پھیلا کر یہاں آ گئے, مدینہ کے اندر داخل ہو گئے. اچھا, ان کی بدقسمتی کہ یہ ایسی جگہ سے داخل ہوئے جہاں جو پہرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دے رہے تھے. تو یہ عمرو بن عبد اور کوئی معمولی آدمی نہیں تھا, یہ وہ شخص تھا جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ ایک دو سے تو لڑتا بھی نہیں تھا, 100 کو بھی گنتی میں نہیں لاتا تھا. اگر سامنے 100 کا مجموعہ ہو تو یہ گنتی میں بھیڑ جاتا تھا. بلکہ یہاں تک اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ اکیلا آدمی 1000 کو کافی ہے, اتنا طاقتور اور دل ڈول والا اور جسے والا. تو جب یہ یہاں آیا تو سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, تو اس نے پکار کہا کہ حل من مبارزن, کہ ہے کوئی مجھ سے لڑنے والا. تو حضرت علی کھڑے ہو گئے فوراً کہ ہاں میں تیار ہوں. تو اسے پوچھا تم کون ہو؟ کہا کہ میں علی ابن ابی طالب. تو یہ جانتا تھا. کہا کہ بچے میں تجھ سے لڑنا نہیں چاہتا. تو حضرت علی نے کہا کہ لیکن میں تجھ سے لڑنا چاہتا ہوں. مقابلہ ہوا. بہرحال یہ طاقتور تھا. حضرت علی حقیقتاً اس کے سامنے بچے تھے, عمر کے اعتبار سے بھی اور طاقت کے اعتبار سے بھی بظاہر. تو جب اس نے تلوار کا وار کیا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ڈھال ہوتی ہے اس کے اوپر روکا, لیکن اتنا خطرناک وار تھا کہ ڈھال کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور تلوار حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے پہ لگی. لیکن نقصان زیادہ نہیں ہوا, زخم ہوا ہلکا سا. لیکن جب تلوار لگی اس درمیان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار جو گھمائی ہے تو اس کا پیٹ پھاڑ کے نکل گئی اور 2 ٹکڑے ہو گئے اس کے. جب اس نے دوسرے لوگوں نے دیکھا کہ بھئی اتنا بڑا شہسوار اور اتنا طاقتور ایک معمولی ان کے نظروں میں, ورنہ حضرت علی کی بہادری کے تو ہم سب جانتے ہیں کہ ان کے شجاعت کی کون مقابلہ کر سکتا ہے. تو یہ تینوں بھاگے اور ایسے بھاگے کہ اپنے سارے ہتھیار چھوڑ کے نکل لیے. اس سے ان کے دماغ میں اور تھوڑا سا ہو, کیونکہ بہرحال ایک بڑا صدار مارا گیا تھا ان کا. تو یہ نعیم ابن عبداللہ جو ہے, انہوں نے جا کے سب سے پہلے بنو قریظہ میں پہنچے, جو یہودیوں کا قبیلہ تھا نا وہاں مدینہ کے اندر تھا, اس کے پاس پہنچا. وہاں جا کے کہنے لگے کہ دیکھو میں, تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں, میں تو مکہ والا ہوں, میں اس لشکر کے ساتھ آیا ہوں جو باہر کھڑے ہیں,
لیکن میں نے ان کے سرداروں سے یہ بات سنی ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو فتح ہو جائے گی تو یہ تمہیں چھوڑ دیں گے، اور اگر نہ بھی ہوئی تو یہ تو مکہ مدینے کے باہر کے ہیں، تمہیں تو یہیں رہنا ہے، یہ لوگ تو چلے جائیں گے، لیکن بعد میں یاد رکھنا کہ مسلمان تمہارا کیا حال کریں گے۔ تو کعب بن اسد نے کہا کہ ہاں بھائی بات تو صحیح ہے، تو بولے کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک کام کرو، تم جو ہے اس لشکر سے، جو مکہ کا لشکر ہے نا، ان کے 10 سردار کو بطور یرغمال کے مانو کہ تم اپنے قبضے میں لو، جب تک کوئی معاملہ نہ ہو جائے یہ ہمارے پاس رہیں گے، تاوان کے طور پر مانگو 10 سرداروں کو۔ تو یہ کعب بن اسد نے کہا کہ ہاں بھئی یہ بات تو صحیح ہے۔ اب یہ نعیم رضی اللہ تعالیٰ یہاں سے اٹھے اور پھر اپنے لشکر میں پہنچے مشرکین میں، وہاں ابو سفیان سے، اکرمہ بن جہل سے اور دوسرے جو سردار تھے ان سے ملے اور کہنے لگے کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا کہ آپ تو بہت اچھے آدمی ہیں اور بہت سچے آدمی ہیں اور بہت نیک آدمی ہیں۔ کہا کہ ہاں میں ابھی چھپ کے مدینہ گیا تھا اور بنو قریظہ والے تمہیں دھوکہ دینے کے لیے تیار ہیں، اور انہوں نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا ہے کہ وہ تمہارے 10 سردار کو ان کے قبضے میں دیں گے۔ کیا کہا؟ ان سے کہا کہ تم مکہ کے مشرکین سے جو ہے، مکہ کے لشکر والوں سے 10 سرداروں کو مانگنا تاوان کے طور پر، اور مکہ کے لشکر والوں سے کہا کہ بنو قریظہ نے اللہ کے رسول سے یہ عہد کیا ہے کہ وہ تمہارے 10 سرداروں کو قیدی بنا کے دیں گے۔ تو کہا کہ اچھا یہ بات ہے۔ تو یہ دونوں نے معاہدہ کرنے کے لیے آپس میں بات چیت ہوئی، یہاں سے سردار کچھ گئے تو بنو قریظہ والے نے کہا کہ بھائی ہم تمہارے ساتھ لڑائی میں شریک نہیں ہوں گے جب تک کہ تم اپنے 10 سردار ہمارے پاس نہیں پہنچائیں گے۔ اب جب بات کہی تو مکہ والوں کو بھی یقین آ گیا کہ ہاں یہ بات تو بالکل صحیح ہے، یہ تو ہمارے 10 سرداروں کو مانگ رہے ہیں، مطلب یہ لوگ بالکل ہم سے معاہدہ توڑ چکے ہیں۔ تو اب ان کے اندر اور بدلی چھا گئی، سمجھے، اور بہت دن ہو گئے۔ اس زمانے کے اندر پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی۔ اچھا، اس تیر اندازی کے درمیان جو ہے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کو ایک تیر لگا۔ بہت ساری روایت، ایک روایت ایک گھٹنے میں لگا، ایک روایت میں کہ گردن میں آ کے لگا اور وہاں سے خون جاری ہو گیا۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی کہ اللہ اگر اس لڑائی کے بعد میں آئندہ بھی مکہ والوں سے لڑائی مقدر میں ہے تو مجھے صحت عطا فرما دینا اور مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا، اور اگر اس لڑائی کے بعد جو ہے مکہ والوں سے اور لڑائی نہیں ہے تو مجھے صرف بنو قریظہ کی تباہی اور بربادی تک زندہ رکھنا، اس کے بعد تو مجھے اسی حالت میں شہادت کی موت عطا فرما دینا، کیونکہ تو جانتا ہے کہ جن لوگوں نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائیں دی ہیں، تکالیف پہنچائی ہے، ان سے لڑنا میرے نزدیک سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ محبوب پسندیدہ ہے۔ اب یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعا مانگی کہ اللہ تیری مدد اتار۔ پھر اللہ کی مدد آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ زور سے ہوا چلائی ہے بہت تیز کہ بالکل وہاں جو مشرکین مکہ کے جو ٹینٹ وغیرہ لگے ہوئے تھے، خیمے لگے تھے، وہ سارے خیمے اکھڑ گئے اور سامان ادھر ادھر تتر بتر ہو گیا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آواز دی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں، ان کو صاحب السر کہا جاتا ہے، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے بھی نام بتلا دیے تھے۔ پورے صحابہ کرام میں ان کو معلوم تھا کہ منافقین کون کون ہیں، ایک ایک کے نام بتلا دیے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب کوئی کسی کا انتقال ہو جاتا تو حضرت عمر بھیجتے کہ جاؤ دیکھو کہ حذیفہ اس جنازے میں شریک ہے یا نہیں ہے، اگر جنازے میں شریک ہوتے تو آپ بھی شریک ہوتے، ورنہ شریک نہیں ہوتے، سمجھ جاتے کہ منافق کا جنازہ ہے۔ تو وہ خود فرماتے ہیں کہ اس موقع پر اللہ کے رسول نے جب آواز لگائی تو بڑا عجیب ماحول تھا، بڑی کڑاکے کی ٹھنڈک، اور سارے صحابہ کرام تھکے ہوئے تھے، سمجھے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ بھئی کون ہے جو مشرکین کے لشکر میں جا کر جو ہے وہاں کی اطلاع لائے گا؟ اب سارے خاموش، کیونکہ بڑا رات کا موقع، ٹھنڈ کا، وہ 3 مرتبہ آواز دی، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کا نام لیا کہ حذیفہ کھڑے ہو جاؤ۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جاؤ وہاں کے جا کے اطلاع لے کر آؤ۔ حضرت حذیفہ فرماتے کہ جس وقت میں کھڑا ہوا تو میں ٹھنڈ سے کانپ رہا تھا، لیکن جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاؤ اور وہاں جا کر مشرکین کے لشکر کی اطلاع لے کر آؤ، خبر لے کر آؤ، پوری ٹھنڈ میری ختم ہو گئی اور مجھے ایسا لگا کہ میں یہاں ٹھنڈ ہو ہی نہیں رہی ہے۔ پھر میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تمہاری اللہ حفاظت کرے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے۔ اور جاتے جاتے مجھے ایک بات کہی کہ حذیفہ کوئی حرکت کر کے نہیں آنا۔ کیا کہا؟ کوئی نئی حرکت کر کے نہیں آنا، بس جا کر دیکھنا کہ کیا ماحول ہے اور واپس آ جانا۔
چنانچہ میں گیا وہاں پہنچا تو دیکھا کہ بالکل حالت خراب، سارے اور سب ایک دوسرے سے بدل ہو چکے ہیں، سب کا ابو سفیان تک بالکل گھوڑی پر تیار کہ بس نکلنا ہے۔ تو وہاں جب میں پہنچا تو بالکل خیمے الٹے ہوئے ہیں اور جگہ جگہ بکھرے ہوئے ہیں، اور کھانے کی الگ الٹی ہوئی ہے، اور رسد جو ہے وہ الگ بکھری ہوئی ہے، اور بالکل تو ابو سفیان اس کو کہہ رہا تھا کہ بھائی میرا خیال تو یہ ہے کہ ہم اب یہاں سے چلے، بعد میں دیکھیں گے کہ یہ لڑائی کا زمانہ بھی نہیں ہے، اور پتہ نہیں کیا ماحول ہے، اور ہوا چل رہی ہے، میری بات تو مانو، یہاں سے نکل جاؤ۔ تو جب یہ بات چل رہی تھی، مشورہ چل رہا تھا، تو اچانک کسی کو احساس ہوا کہ بھئی کوئی ہے تو نہیں ہمارے درمیان اجنبی۔ اچانک بات چلی کہ بھئی ہمارے درمیان کوئی اجنبی ہے۔ تو کسی نے کہا کہ اچھا اپنے بغل والوں کا ہاتھ پکڑو اور فوراً نام بولے۔ تو سب اپنا ایک دوسرے کا اگل بغل والوں کا ہاتھ پکڑنے لگے، تو سب ایک دوسرے کا نام بولنے لگے۔ تو ایک نے میرے اوپر بھی ہاتھ رکھ دیا کہ میں کون؟ تو جیسے اس نے میرے اوپر ہاتھ رکھا، میرے دوسرے کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، تو فوراً بولے کہ میں فلاں ہوں۔ تو اس نے اچھا ٹھیک ہے، تم اپنے ہی لوگ ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ میرے سامنے ابو سفیان اتنے قریب تھا کہ اگر میں تیر سے یا تلوار سے اس کے اوپر حملہ کرتا تو وہ قتل ہو جاتا، لیکن اور میں نے ارادہ بھی کر لیا کہ کم از کم اس کو تو قتل کر تو لشکر کا سردار ہے، لیکن فوراً مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آئی کہ حذیفہ کو یہ حرکت کر کے نہیں آنا، تو میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور میں واپس لوٹ آیا۔ جب میں واپس لوٹا تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ایسی حالت ہے، بہت خراب حالت ہے، اور اب بس جانا ہی چاہتے ہیں۔ اور میں نے بتلایا بھی کہ میں نے جو ہے اس طرح کا معاملہ دیکھا ہوا، اور میں نے چاہتا تھا کہ میں ختم کر دوں ابو سفیان کو، لیکن میں نے ارادہ ترک کر دیا۔ آپ کی بات یاد رکھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو دعائیں دی اور کہا کہ آج کے بعد جو ہے اب یہ ہمارے اوپر کبھی حملہ نہیں کر پائیں گے، اب ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے۔ اور یہ پورا لشکر جو ہے بغیر کسی کامیابی کے واپس چلا گیا، 10,000 کا لشکر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سارا معاملہ ہوا، فجر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کرام کو لے کر مدینے میں واپس آ گئے، اور آپ نے سب نے ہتھیار اتار دیے، ظہر کی نماز پڑھی۔ جب ظہر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے آپ، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہوا، آپ لوگوں نے ہتھیار اتار دیے؟ کہا کہ ہاں ہم نے تو ہتھیار اتار دیے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ فرشتوں نے تو ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے ہیں۔ کیا کہا؟ فرشتوں نے تو ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے ہیں۔ آپ تمام صحابہ کرام کو بولیے کہ ہم جا رہے بنو قریظہ کے پاس، آپ بھی چلے آئیے۔ بنو قریظہ یاد ہے نا کون ہے؟ یہ وہ قبیلہ ہے جنہوں نے جنگ کے درمیان بدعہدی کی تھی، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ بھئی کوئی بھی شخص پیچھے نہ رہ جائے، عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنی ہے۔ کیا کہا؟ کہ سارے صحابہ عصر تک جو ہے بنو قریظہ پہنچے، عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی روانہ ہو گئے، پیچھے سے صحابہ کرام روانہ ہوئے، کیونکہ بھئی ہتھیار تقریباً سب نے اتار دیے تھے نا، اب ہتھیار باندھنے میں تیار ہونے میں ٹائم لگا، تو کچھ دیر کے بعد صحابہ کرام بھی روانہ ہوئے۔ اب جب روانہ ہوئے تو راستے میں ہی عصر کی نماز ہو گئی۔ اب یہاں اختلاف ہوا صحابہ کرام کے درمیان۔ کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ بھئی ہم تو عصر کی نماز نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ عصر کی نماز کہاں پڑھنا ہے؟ ارے کہاں پڑھنا ہے بھائی؟ بنو قریظہ میں۔ مجھے ایسا لگا کہ سب سو تو نہیں گئے، تو بنو قریظہ میں پڑھنا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنی ہے، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم عصر کی نماز یہاں نہیں پڑھیں گے، وہ چل دیے۔ کچھ لوگوں نے کہا، آدھے صحابہ کرام نے، کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ بھئی جلدی وہاں پہنچنا، یہ نہیں تھا کہ بیچ میں اگر نماز سے وقت آ جائے تو نماز قضا کر دو۔ اس لیے آدھے صحابہ کرام نے عصر کی نماز پڑھ لی اور بعد میں وہاں پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر بھی نکیر نہیں فرمائی۔ سمجھ میں آئے؟ اب اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ جو چاروں مسالک ہیں ان میں آپس میں اختلاف ہیں اور اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اس اختلاف کی وجہ سے امت میں بہت بگاڑ آ چکا ہے اور ساری چیزوں کو چھوڑو، خود قرآن سمجھو، ہے نا کچھ ہمارے بھائی جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں، تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں غیر مقلدین، وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کی نہیں مانیں گے۔ بھائی یہ جو چاروں فرقے یہ اختلاف میں ڈوبے ہوئے، ایک کہتا ہے ہاتھ اٹھاؤ، ایک کہتا ہے مت اٹھاؤ، ایک کہتا ہے آمین زور سے پڑھو، ایک کہتا ہے آمین آہستہ پڑھو، تو انہوں نے اختلاف ڈال دیا ہے۔ ہم سارے اختلاف کو چھوڑ کے خود قرآن سمجھیں گے اور خود حدیث سمجھیں گے، اس سے مسئلہ سمجھیں گے۔ یہ وہ لوگ بول رہے ہیں جن کو عربی تک نہیں آتی ہے، سمجھے؟ ابھی بیچ میں ایک نوجوان سے میری ملاقات ہوئی، وہ آج کل وہ انجینئر چل رہا ہے نا، پڑوس ملک کا بہت زیادہ چل رہا ہے، وہ اتنا بیکار بدتمیز قسم کا آدمی، تو وہ اس کو بڑا سنتا ہے وہ۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی تم کیا مطلب ہے، کیا مسئلہ؟ تو وہ کہنے لگا کہ بھائی ہم ان لوگوں کو کیوں مانیں، ہم خود قرآن پڑھیں گے اور خود جو ہے حدیث پڑھیں گے اور خود جو ہے اپنا سمجھیں گے۔ اللہ رسول نے دین آسان کر رکھا ہے، قرآن ہمارے سامنے ہے،
اور حدیث ہم نے سامنے، تو میں نے اس سے کہا کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ سنا ذرا، تو خاموش۔ میں نے اس سے کہا کہ تو جو 10-15 سال سے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے اس کا ترجمہ تو تجھے معلوم نہیں ہے، تو کہہ رہا قرآن و حدیث کو سمجھے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ سیکھنے میں مجھے 2 سال لگے ہیں۔ کتنے؟ 2 سال سورہ بقرہ سیکھنے میں لگے۔ کس کو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، جن کی زبان عربی ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ رہے ہیں۔ صحابہ کرام کو بھی مسائل اور قرآن سمجھنے میں اللہ کے رسول کی ضرورت پڑتی تھی، اور آج ہم لوگ ترجمہ سمجھ کو کھول کے بیٹھتے ہیں قرآن کریم کا، اور پھر سمجھتے ہیں ہم خود مسئلہ نکالیں گے اور خود سمجھیں گے، بھائی خود پڑھیں گے، کسی کی تقلید نہیں کریں گے، کسی کو نہیں مانیں گے، سمجھے؟ تو اختلاف آج کا تھوڑی ہے، اختلاف تو صحابہ کرام کے زمانے میں بھی ہوا ہے، اور اللہ کے رسول نے کسی کو غلط نہیں کہا، سمجھے؟ کسی کو غلط نہیں کہا۔ ہاں افضل اور غیر افضل کا فرق ہو گیا یہاں۔ جن لوگوں نے نماز نہیں پڑھی اور وہاں جا کے قضا کی، ان کو ایک ثواب ملا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ثواب ملا، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جلدی پہنچنا، ان کو 1 ثواب ملا۔ اور جن لوگوں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے وہاں شامل ہوئے، ان کو 2 ثواب ملا، ایک تو نماز کے وقت پر پڑھنے کا، اور دوسرا اللہ کے رسول کی اتباع کے وقت تک پہنچنا۔ یہی مسئلہ آتا ہے ساری چیزوں میں، کہ ہم جو جتنے بھی مسالک ہیں، وہ حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، ان میں سے جو بھی، اول تو اصول میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، قیامت کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، سمجھے؟ اصول میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، توحید ہے، رسالت ہے، کسی کا اختلاف نہیں، اختلاف جزیات میں سے ہے۔ لیکن کوئی بھی امام کی کتاب آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی امام یہ کہہ کر اپنا مسلک بیان نہیں کرتا کہ بھائی میں صحیح ہوں فلاں غلط ہے، بلکہ جتنے بھی مسالک ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ ہم غلط ہو سکتے ہیں، اس کے بعد بھی اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ وہ کب پتہ چلے گا؟ وہ قیامت وقت پتہ چلے گا کہ بھئی کون صحیح ہے۔ جو صحیح ہوگا اس کو 2 اجر ملیں گے، اور جو غلط ہوگا اس کو 1 اجر ملے گا۔ سمجھ میں آیا؟ گناہ کسی کو بھی نہیں ملے گا، نہ شافعی کو فالو کرنے والوں کو ملے گا، نہ حنبلی کو فالو کرنے والوں کو ملے گا، نہ حنفی کو ملے گا، کسی کو بھی گناہ نہیں ملے گا۔ ہاں افضل غیر افضل کا مسئلہ آئے گا، لیکن اس کو بنیاد بنا کر اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنا اور اپنے خواہشات کے پیچھے چلنا، اپنے مطلب کے مسلک نکالنا یا مطلب نکالنا، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اس لیے مجدد الفسانی اور بلکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ فی زمانہ کسی ایک امام کی تقلید کرنا واجب کے درجے میں ہے۔ اگر کوئی کسی ایک کی تقلید کے بغیر اس دنیا سے چلا گیا تو وہ گناہ پر مرے گا، وہ جرم کرتا ہوا مرا ہے۔ بلکہ فرمایا، علماء لکھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں کسی ایک امام کی تقلید کو چھوڑ دینا یہ ارتداد کا سبب بنتا ہے، آگے جا کے گمراہی کا سبب بنتا ہے آگے جا کے۔ بہرحال یہ الگ بات ہے۔ تو جب وہاں پہنچے تو اب آپ نے جو ہے محاصرہ کیا اس کا۔ بہرحال محاصرہ جب ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی ہے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کو بھیجا کہ جاؤ ان کو سمجھاؤ ایک مرتبہ اور۔ تو یہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہنچے۔ اب ان لوگوں نے بھی پہلے قلعہ بند ہو گئے، وہ کہ اب ہم کو قلعہ بند ہو کر لڑائی لڑنی ہے، ہم دیکھیں گے بعد میں کیا مشورہ ہوگا۔ تو جب حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ ہمارا کیا معاملہ ہوگا، کیا مسئلہ؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو ہتھیار ڈال دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فیصلہ کریں، اور اشارے سے یہ کیا کہ اس طرح اشارہ کر دیا انہوں نے کہ سارے ذبح کر دیے جاؤ گے۔ اب جب یہ اشارہ کیا تو ان کو یہ احساس ہوا کہ بھائی میں نے تو یہ غلط کام کیا، اللہ کے رسول کا راز کھول دیا، اللہ کے رسول نے مجھے اس لیے تو بھیجا نہیں، تو مجھے اس سے پوچھنے کو بھیجا تھا، ان سے بات چیت کے لیے بھیجا تھا۔ تو ابھی فوراً وہاں لوٹے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے بجائے مسجد نبوی میں پہنچے، اور مسجد نبوی میں پہنچ کر اپنے آپ ایک ستون سے باندھ دیا اور قسم کھانے کی جب تک مجھے میری توبہ قبول نہیں ہوگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود مجھے اپنے ہاتھ سے آ کر نہیں کھولیں گے، اس وقت میں اپنے آپ کو بندھا ہوا رکھوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر یہ سیدھے میرے پاس آتے تو میں اللہ رب العزت سے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا اور سارا معاملہ یہ دفعہ ہو جاتا۔ لیکن جب انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا تو اب جب تک اللہ کی طرف سے ان کی توبہ کا اعلان نہیں آ جائے جب تک اب ان کو کھولا نہیں جائے گا۔ بہرحال یہ معاملہ ہوا بنو قریظہ کے ساتھ، اور کیا معاملہ ہو انشاءاللہ آئندہ ہفتے بیان کیا جائے گا، اور پھر صلح حدیبیہ کا واقعہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔